آج بھی میرا عزیزو اگر نبی والی زندگی ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہمارے گھروں کے اندر آ جائے، کوئی زندگی کو زندگی سمجھ کر گزارنے والا بن جائے، کسی سے بھی پوچھ لو کہتا بڑا اوکھا بیلا گزر رہا ہے، کوئی بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اگر شکر ادا کرے تو ہونکا بھر کے شکر ادا کرتا ہے۔ او لوگو، کیا نبی علیہ السلام نے اعلان نہیں فرما دیا، او لوگو شکر کا بدلہ بھی جنت ہے، صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ آج ہر گھر کے اندر جا کے دیکھ لو، مائیاں رو رہی ہیں، بیٹی رو رہی ہے، ماں بیوی اپنے بچوں میں بیٹھ کے اپنے شوہر کا گلہ کر رہی ہے، بچوں میں بیٹھ کے بچوں کے باپ پر لعن طعن کر رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جب گھر والیوں کی زبانیں الٹی چلنے لگ جائے، اس وقت تیرے میرے گھر میں خدا کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کیا امام الاولیاء حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ کے سامنے نہیں؟ دارالعلوم دیوبند کا پڑھنے والا یہ طالب علم ہے، طالب علمی کے زمانے میں شادی ہو گئی، جب تک مدرسے کے ساتھ وابستہ رہے گھر سے روٹی ملتی رہی۔ جب میرے عزیزوں مدرسے سے فارغ ہو گئے، محتمم صاحب نے کہہ دیا، حضرت شیخ الہند نے کہہ دیا بیٹے احمد اپنا انتظام خود کرنا پڑے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے، گھر والی کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، وہ حضرت سے چھپتی پھرتی، حضرت اس سے چھپتے پھرتے، اس در سے میرے سے روٹی نہ مانگ لے، وہ اس در سے کہ یہ نہ کہے کہ میرا شوہر، یہ میرا شوہر یوں نہ کہے کہ روٹی کے لیے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے، یہ بھی کروٹ بدل کے سو گئی ہے، کر یہ اللہ اللہ کرنے لگ گئے۔ اگلا دن سارا فاقے میں گزرا، شام ہو گئی، لاہوری عشاء کی نماز پڑھا کے پھر تشریف لے آئے، خالی ہاتھ آئے، بیوی نے دیکھ کے صبر کا گھونٹ پڑ لیا، پی لیا۔ 3 دن گزر گئے، روٹی کا ٹکڑا کھجور کا دانہ گھر میں نہ آیا۔ 3 دن کے بعد حضرت لاہوری مارے شرم کے بیوی کے پاس بیٹھ گئے، آنکھیں بھیگی ہیں، آنکھوں کی پلکیں گیلی ہیں آنسوؤں سے، فرمانے لگے میں تیرے سے ایک بات کروں ناراض تو نہیں ہوگی؟ فرمایا ابھی میرا ذریعہ معاش کوئی نہیں، روزگار کوئی نہیں، اپنی خوشی سے تیرے ماں باپ کے گھر میں بیچتا ہوں، جب میرا روزگار چل جائے گا میں تجھے واپس لے آؤں گا۔ یہ نہ سمجھیو کہ مولویوں کے گھر میں آ کے بھوکی مر رہی ہے، اپنے گھر چلی جا، کیا تجھے کم سے کم روٹی تو ملے گی۔ لاہوری کہتے ہیں میں نے اتنا کہا، میری بیوی چیخیں مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی لاہوری مکھن روٹی تو باپ کے گھر میں ملا کرتی تھی، میں تیرے گھر میں روٹی مکھن کھانے نہیں آئی، اللہ کا قرآن سننے آئی ہوں، نبی کا فرمان سننے آئی ہوں، مجھے میرے نصیب پہ ناز ہے، مجھے اولیاء اللہ شوہر مل گیا، مجھے شیخ میں جو شیخ الحدیث مل گیا، شیخ التفسیر مل گیا۔ اے لاہوری تو نے مجھے آج روٹی کا تانا دیا، آج کے بعد تو تانا نہ دینا، میں اپنے باپ سے کان میں سن کے آئی ہوں کہ تجھے ڈولی میں اٹھا کے بھیج رہا ہوں، جس گھر میں تیری ڈولی جا رہی ہے اس گھر میں جنازے کے علاوہ تیرا قدم بار نہ نکلے۔ یہاں تو ہمارے گھر کے اندر جھگڑے فساد اسی وجہ سے بنے پڑے ہیں، لڑائی پہ لڑائی ہے، جھگڑے پہ جھگڑا ہے، فساد ہے، پریشانیاں بنی پڑی ہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ سکون کہاں سے آئے گا، امن کہاں سے آئے گا؟ فوراً تلاشی ہو رہی ہے، فوراً گھر کے اندر جھگڑے فساد ہے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، بھائی بھائی کی بیوی پر، اللہ اکبر، بیوی بھائی کے اوپر، خاندان پہ کیچڑ اچھال رہی ہے۔ وہ قرآن والی زندگی گھر کے اندر کوئی نہیں، آنے والیاں تمہارے ماں باپ کو گالیاں دے رہی ہیں۔ سارے مسئلوں کا حل اس قرآن والی زندگی ہے بس۔ میرے پہ یقین نہیں آتا تمہاری مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن خطبے میں تمہارے سے یہی کہیں گے، مولانا یونس صاحب، امام جعفر صاحب، قاری راشد صاحب، جتنے علماء کرام آئے بیٹھے ہیں، یہ سارے کے سارے جمعے کے دن سمجھا کے تھک گئے، او لوگو سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تمہیں اللہ کے ذکر میں ملے گا، اللہ کو یاد کرنے سے ملے گا۔ گھر کے اندر امن میرے عزیزو، گھر کے اندر جو عزیزو جو امن آئے گا وہ حکومت کی پالیسیوں سے نہیں آئے گا بلکہ قرآن والی زندگی سے آئے گا۔
اور اپنی زندگی اگر نکھارنا چاہتے ہو، اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا جسم کیڑوں کی نظر نہ ہو، ہمارا گھر، ہمارا جسم جہنم کی آگ کی نظر نہ ہو، قبر کی مٹی کے حوالے نہ ہو، تو لوگوں اس جسم کو رات کو اللہ کے آگے کھڑا کر لو، اس آنکھ کو اللہ کی محبت میں رونے والا بنا لو، اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ کر لو، ان کانوں سے اللہ کا ذکر سن لو، ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ کی بڑائی کر لو، اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے ان ہاتھوں کو لگا لو، اللہ کے راستے میں ان قدموں کو جما لو۔ رب کائنات کی قسم ہے، جیسے نئی نویلی دلہن سٹیج پہ بیٹھ کے اچھی نظر آتی ہے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اچھی نظر آتی ہے، ایسے قبر میں جانے والا ساری دنیا سے حسین نظر آئے گا۔ بس قرآن والی زندگی نہیں یقین آتا تو بھائی رانا حق نواز صاحب جاتے ہوئے پیغام دے کے چلا گیا، او لوگو موت اتنی بے وفا ساتھی ہے، اتنا بے وفا یار ہے، اللہ اکبر، دنیا کا یار کہیں نہ کہیں خیال کر لیتا ہے، موت کہیں خیال نہیں کرتی۔ اگر موت خیال کرتی تو 2 سال کے بچے کو دیکھ کے موت میرے پاس نہ آتی، خیال کرتی 6 سال کے بچے کو دیکھ کے موت چھوڑ کے چلی جاتی۔ رب کائنات کی قسم ہے، جب میرا جنازہ اٹھ رہا تھا تو 2 سال کا بچہ مجھے کفن میں لپٹا دیکھ رہا تھا، اور 6 سال کا بچہ اللہ اکبر میری بیوی سے پوچھ رہا تھا امی ابو دنل کی ہو رہا ہے۔ یہ وقت ہمارے پاس بھی آنے والا ہے۔ 2011-12 میں ایک عورت میرے پاس اللہ اللہ کرانے کے لیے آئی، بہن بن گئی میری، فون پر 2 سال سے رابطہ نہیں ہوا۔